بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو اسد وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے شب معراج، چھٹا حصہ۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی کا سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو تنہا چھوڑتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اس مقام سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو نور سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس سے آگے قدم رکھنا سوائے آپ کے کسی دوسرے کی مجال نہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واپس ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ کو سوائے اجازت کے چارہ ہی کیا تھا؟ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رخصت کیا اور آپ اکیلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی سبز رنگ کی مسند لائی گئی، اس پر آپ سوار ہوئے اور 70,000 حجابات یعنی پردے طے کرائے گئے۔ ان میں ہر حجاب دوسرے سے مختلف تھا اور آپ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ تنہا کسی عالیشان بے کیف دربار میں جانے والے ہیں۔ بظاہر نہ کوئی رفیق آپ کے ہمراہ تھا، نہ کوئی یار و مددگار۔ غیبی رہنمائی میں آپ نے قدم آگے بڑھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و کبریائی کی دہشت کے حیرت انگیز آثار قلب پر نمودار ہونے لگے، جو احکم الحاکمین کے حضور میں حاضر ہونے والے مقرب بندے کے پاک اور بے عیب دل پر ظاہر ہونے چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں بے خودی کی کیفیت طاری تھی، لیکن خوف و اضطراب کی حالت بھی ظاہر تھی اور چہرے مبارک پر خاموشی طاری تھی کہ اچانک ایک آواز آئی کہ اے ساری مخلوق میں سب سے بہتر، قریب آ جائیے، اے محمد قریب آئیے۔ اس مرتبہ قرب کا جو درجہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوا، انسان کی طاقت اس کے بیان سے عاجز ہے۔ نہ انسان میں قوت ہے کہ بیان کرے، نہ زبان کو یارا ہے کہ اس کا اظہار کرے۔ محترم عزیز دوستو، یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ باتیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے کی جانب جو بھی وحی بھیجی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور بلا واسطہ کلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ آپ نے جواب دیا، دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ ان پر صرف 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے پڑھوانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے وہ نمازیں ترک کر دی اور 2 نمازیں بھی ان سے ادا نہ ہو سکی۔ آپ کی امت ہر لحاظ سے کمزور اور ضعیف امت ہے۔ ان کے جسم کمزور، دل کمزور، بدن کمزور، حتیٰ کہ آنکھیں اور کان بھی کمزور ہیں۔ وہ روزانہ 50 نمازیں ادا نہ کر سکے گی، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس تشریف لے جائیے اور اپنی امت پر رحم فرمانے کی اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کیجیے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ تجویز مناسب رہے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے مقام کی طرف واپس ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر نہایت عاجزی سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری امت ہر لحاظ سے کمزور ہے، ان کے جسم کمزور،
کان کمزور اور دل بھی کمزور ہے، آپ ہمیں مزید سہولت عطا فرمائیے۔ 50 نمازیں پڑھنا میری امت کے بس میں نہیں ہے، اور کچھ نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ 45 نمازیں ادا کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ واپس جائیے اور دوبارہ کچھ نمازیں کم فرمانے کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے اور مزید نمازیں کم فرمانے کی درخواست کی۔ اس مرتبہ پھر 5 نمازیں معاف ہوئی اور 40 نمازوں کا حکم لے کر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہانہ نصیحت کے موافق آپ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور کچھ اور نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ 9ویں مرتبہ اور دن میں صرف 5 نمازیں فرض رہی۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیے اور مزید نمازیں کم کرانے کی درخواست کیجیے، مگر آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار درخواست کی ہے، اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید نمازیں کم فرمانے کی درخواست کرنے سے شرم آتی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر ٹھیک ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر نیچے زمین پر اتر جائیے، اور آپ کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض ہونے کی بات پکی ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔ تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرض کیا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری بات اور میرا حکم نہیں بدلتا، آپ پر نمازیں اسی طرح فرض ہوئی ہیں جیسے میں نے لوح محفوظ میں فرض کی تھی، یعنی آپ اور آپ کی امت کو 5 نمازیں ادا کرنے پر 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، لہٰذا میری بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی 5 نمازیں بھی ثواب کے لحاظ سے 50 کے برابر ہیں، لہٰذا آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش و خرم آسمانوں سے واپس لوٹے، اور اس طرح شب معراج کا واقعہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔